الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب نے چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو اس کے لیے ہمیں ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹکٹ ہے، ضروری سامان ہے، وہاں کی کرنسی ہے۔ موو کرنے کے لیے ہم نے چند مہینوں کے لیے جانا ہو، حج پہ جاتے ہیں ہم، تو ہم کافی کچھ تیاری کرتے ہیں، اس کی کافی دن تک تیاری کر کے اور پھر جاتے ہیں، تاکہ وہاں ہمیں سہولت رہے جہاں ہم جا رہے ہیں، اگرچہ بریف عرصے کے لیے جاتے ہیں۔ مگر یہ جو ٹرانسفر ہے دنیا سے آخرت کا، یہ تو فار آل ٹائمز ٹو کم ہے۔ تو اس کے لیے تو ہمیں وہ کرنسی چاہیے جو وہاں چلتی ہے۔ جس طرح ہم انگلینڈ جاتے ہیں تو پاؤنڈ لے کے جاتے ہیں، سعودی عرب ریال اور امریکہ ڈالر لے کے جاتے ہیں، یا وہاں ارینج کرتے ہیں جو بھی صورت ہو۔ تو آخرت کی جو کرنسی ہے وہ ساتھ لے کے جانی ہے۔ آخرت کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے، آخرت کا پاسپورٹ ہمارے پاس، ویزا ہو، تاکہ وہاں ہمیں جنت میں انٹری مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اس سے اور باقی رہنے والی بھی ہے، یہ کمتر بھی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ یہ لو گریڈ مٹیریل ہے، دنیا جو ہے عارضی بھی ہے، ٹیمپریری بھی ہے اور لو گریڈ ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہائیسٹ گریڈ ہے اور اٹرنل ہے، فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، اور ادھر شفٹنگ ہر ایک نے کرنی ہے۔ ادھر یہ افغان مہاجرین کو جس طرح شفٹ کیا ہے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے مگر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہر بندہ چاہتا ہے میں یہی رہوں، بہت زیادہ بیمار بھی ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، وہ پھر بھی اس کو یہی کہتے ہیں بھائی ہسپتال لے جاؤ، تو ڈاکٹر سے علاج کراؤ، شاید ٹھیک ہو جائے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے، اور جو یہاں زندگی والے لوگ ہیں، وہ جو یہاں رہتے ہیں، وہ اسی سے ہی سبق سیکھ لے کہ جو یہاں رہتے ہیں وہ دیکھیں کتنا انتظام کرتے ہیں، سیونگ شروع کر دیتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ بچی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا پیدا ہوتی ہے چھوٹی بچی، تو اس کا جہیز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اس کا گویا کوئی پلاٹ خرید لیا جاتا ہے کہ یار یہ کل کو بڑی ہوگی، اس کو بیاہ کرنا ہے، اس کا بچوں کا سوچتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں کی زندگی کے لیے ہم لوگ پوری طرح مستعد ہو کے کام کرتے ہیں اور بڑا سوچتے ہیں ہر وقت کہ تاکہ یہاں ہم کمفرٹ زون میں رہیں اس دنیا میں، جبکہ ہے یہ ٹیمپریری۔ تو وہ انتقال جو ہمارا ہوگا دوسرے ایریا میں، دوسرے جہان میں، وہ پرماننٹ ہے، اور وہاں کا کچھ پلے ہوگا تو پھر وہاں گزارا ہوگا، وہاں پلے ہوگا تو گزارا ہوگا وہاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ایڈریس فرما رہا تھا جب یہ وحی اتری ہے کہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو،
جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. خیر ہوں وہ آپ کا. تو اب یہ ہمارا جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. سب چاہتے ہیں. کوئی بھی جہنم میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا بھی ٹھیک ٹھاک رہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کہا ہوا ہے اسی طرح ہی ہونا. ربنا آتنا پھر دنیا حسنتا ہوں اور پھر آخرت حسنتا ہوں. مگر ساتھ فرمایا واقعنا عذاب النار. عذاب سے بھی بچنا ہے. یا اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر اور عذاب سے بچائیو. تو ہم دنیا اچھی کرنے کے لیے تو ہم ایفرٹ کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، عذاب سے بچنے کے لیے بھی کرنا ہے. اور عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. جہنم میں تو کفر اور گناہ لے کے جائیں گے. کفر اور گناہ دو چیزیں ہیں جو جہنم کا میٹیریل ہے. اور جنت کا میٹیریل جو ہے وہ ایمان ہے اور نیکی ہے اور پرہیزگاری ہے. یہ جنت کا میٹیریل ہے. تو اس لیے وہ علامہ اقبال نے بڑا کیا فرمایا خوب کہ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. جو صاحب یقین بندہ ہوتا ہے اس کا یہ مرتبہ اللہ میاں عنایت فرما دیتا ہے کہ بادشاہت، فغفوری کہتے ہیں بادشاہت کو. بادشاہ لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں صاحب یقین کے پاس. یقین پیدا کر اے ناداں. تو ساری کی ساری جو گیم ہے وہ یقین کی ہے. جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ بے ایمان ہیں، وہ سرے سے ہی گھاٹے میں ہیں جو یقین نہیں کرتے. اور جو یقین کرتے ہیں وہ جتنا زیادہ اپنے یقین کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ سیف ہوتے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عصر جو میں جمعے میں اکثر پڑھتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. اللہ کی ڈیکلیریشن ہے یہ کہ انسان گھاٹے میں ہے. ایوری ون گھاٹے میں. پھر فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر گھاٹے سے وہ نکلتا ہے باہر جو ایمان لے آیا، یعنی صاحب یقین. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ رضائی لے کے سو گیا. ایمان لانے کے بعد نیکیاں کی اس نے، پرہیزگاریاں کی، عمل الصالحات. اور پھر عمل الصالحات کرتے کرتے ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر حق آ گیا. اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ واقعی حق ہے. پہلے تو کلمہ پڑھا تھا، پھر عمل کر کے، نیکیاں کر کے، اللہ اللہ کر کے، اچھی صحبتیں اختیار کر کے، صاحب یقین لوگوں کے پاس اٹھک بیٹھک کر کے، خدمتیں کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ حق ہے. اور اس نے اپنے اندر جو جھانکا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو پایا، جس پہ علامہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرے میں نہیں انٹرسٹیڈ تو اپنا تو خیال رکھ، تو نے تو آنا ہی میرے پاس ہے. تو پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ انٹری ہونی چاہیے نا تیری آخرت میں، اور کرنسی تیرے پاس کچھ ہو گزارے کے لیے. اتنی تو ہو کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں انٹری ہو جائے. تو اگر میرا بنے گا پھر تو جنت میں بڑا اونچا مقام پائے گا. میرا نہیں بننا چاہتا، مقام نہیں لینا چاہتا اونچا، تو اپنا بننے سے مراد یہ جہنم سے تو بچے. میرا نہیں بننا، بنتا نہ بن، اپنا تو بن.
تو یہ اپنے من میں جب ہم ڈوبتے ہیں تو پھر ہمیں سراغ زندگی ملتی ہے. اور وہ کب ملتی ہے؟ کب ملتی ہے؟ جب ہمارا من جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے. سراغ زندگی کیا ہے؟ کہ جس نے اپنے من کی طرف توجہ کی، دل کی طرف متوجہ ہوا، تو اس کو رب کا خیال آیا کہ میرے دل میں تو رب بستا ہے. جن کو ہم ڈھونڈتے تھے آسمان و زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. وہ میرے دل میں تو ہم ڈھونڈتے رہے اللہ کدھر ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن وہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مومن کے دل میں سما جاتا ہے. کیا مطلب؟ صاحب ایمان کے دل میں سما جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پاک. سبحان اللہ، سبحانک اللہم، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک ہے، پاک 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 پاک. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ پاک دل میں آئے گا نا. مومن کے دل میں جو سما جانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن از ایکسپیکٹڈ ٹو بی پاک. اللہ تعالیٰ کی یہی ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ مومن پاک ہوگا تو میں اس کا دل پاک ہوگا، میں بھی پاک ہوں. ہم بغیر وضو کے کیوں نہیں حاضر ہو سکتے اللہ کے دربار میں؟ کیونکہ اللہ پاک ہے. تو جس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو پاک ہو کے آئے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گھر کب آئے گا؟ جب آپ کا من پاک صاف ہوگا. اور من جو پاک صاف جو ہے، یہ اس کو کرنا ہی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. ہمارے دل کو جو اپنے پاک صاف کرنا جو ہے، یہی ہمارے ذمہ ہے. جس نے اپنے من کو پاک صاف کر لیا وہ تر گیا. یہ بات میری نوٹ کر لیں، اپنے عزیزوں کو اور بچوں کو بھی بتانا کہ بھئی یہ بات آج سنی ہم نے، سنی تو پہلے بھی تھی، آج پھر سنی، کہ جس نے اپنے من کو پاک صاف کر لیا تو فیل صاحب وہ تر گیا، وہ تر گیا. کیونکہ اللہ میاں نے ہمیں بھیجا ادھر اس لیے ہے کہ اپنے من کو پاک صاف کرو. میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو تم مومن بنو. اور مومن کب بنو گے؟ جب تمہارے دل میں ایمان آئے گا. کب آئے گا؟ جب دل پاک صاف ہوگا. تو یہ جو ان پٹس ہے نا ہماری، جو ہمارے دل کو خراب کرتی ہیں، علائشیں دنیا کی، وہ کیا ہے؟ ایک زبان ہے، ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے، ایک دماغ ہے. یہ چار ہیں جو ہمارے، ایک ہماری سوچ ہوتی ہے، برا سوچتے رہتے ہیں ایسی بغیر خامہ خواہیں، وہ ہمارے دل کو ڈیمیج کرتی ہے، باقی کو ڈیمیج کرتی ہے. دل کے ایسے نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو دیکھنا دل کو ڈیمیج کرتا ہے. نیگیٹو بولتے رہتے ہیں خامہ خواہ، وہ دل کو ڈیمیج کرتا ہے. نیگیٹو سننا وہ دل کو ڈیمیج کرتا ہے. تو وہ دل ہی تو ہمارا ایک انسٹرومنٹ ہے، آرگن ہے، ایک ہمارے بہت بڑا خزانہ ہے دل. یہ وہ آئٹم ہے اللہ میاں نے جو دیا ہے، جس کی مدد سے ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے اس دنیا میں. اور دا مومنٹ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں تو ہمارا ڈائریکشن بدل جاتا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں اس طرف، دنیا کی طرف، اللہ کو پہچانتے ہیں آپ یو ٹرن لے کے آپ آخرت کی طرف شروع ہو جاتے جانا، ایک دم ٹرن لیتے. یہ ہے، جب تک ہم اپنے دل کو نہیں صاف کرتے ہم لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے چل رہے. یہ کنسرٹڈ ایفرٹ. دیکھیں کوئی کام بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا. کوئی آج بتائے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، آج تو بیٹھے بیٹھے کوئی کر لے تو کر لے، سفارشی کہاں تک کیسے کرے گا؟ وہ اعزازی کوئی دے دے تو دے دے. کوئی انجینئر گھر بیٹھے نہیں بنتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی آپ دیکھ لیں اللہ میں نے دکھایا آپ کو، کوئی ہر چیز کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں ایفرٹ کرتے ہیں، الذین جاہدوا فینا، جو میرے راستے میں
ایفرٹ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھولتے ہیں، اور وہ راستے کھلتے ہی کھل جاتے ہیں نا جب آپ ایفرٹ کیا ہے؟ ایفرٹ یہ ہے کہ زمین پہ گاڑ لیں، وکٹوں کی طرح، ایسے میں بار بار کہتا ہوں نظروں کو نیچے گاڑ لیں، یہ ایفرٹ ہے۔ فضولیات سے بچیں، اور اگر فضول بول رہے ہیں تو بعد میں جیسی احساس ہو تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ یہ جو تنہائی کا کانسیپٹ ہے نا، تنہائی کا، الگ رہنے کا، کٹ جانے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، اس کا اینڈ کیا ہوا؟ انجام کیا تھا غار حرا کا؟ نبوت مل گئی، پہلے ہی نبی تھے مگر سبب بنا۔ ہم نے جو آنا تھا اس دنیا میں، ہم نے آنا ہی تھا نا، مگر سبب کیا بنا؟ ہمارے والدین کا نکاح ہوا، ہم سبب بن گیا وہ نکاح ہمارے آنے کا۔ آنا تو تھا ہی ہم نے، نبوت تو مل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو پہلے سے ہی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سبب کیا بنا؟ غار حرا میں کس نے ہم کو کہا؟ کسی نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا تھا۔ وہ گئے وہاں پر بیٹھے اکیلے، مجاہدہ کیا، تنہائی کا مجاہدہ تھا، وہ تھے اور ان کا رب تھا، nobody else۔ تو یہ تنہائی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بلا سے آپ بچ جاتے ہیں۔ کون سی؟ غیبت۔ زبان کے ہر گناہ سے آپ بچ جاتے ہیں تنہائی میں، اور کان کے ہر گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور آنکھ کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں آپ۔ پیچھے خالی دماغ رہ جاتا ہے، اور وہ دماغ کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اچھے تصورات، اچھے تصورات۔ جنت کا تصور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے، مدینہ شریف کا تصور ہے، نیک لوگوں کا تصور، اچھے تصورات، قرآن شریف کا تصور ہے، خیر کا تصور ہے، نیکی کا تصور۔ پر یہ تصورات آپ کے ہوں نا، تو if you are thinking positive تو نیگیٹو آئے گا ہی نہیں قریب۔ empty mind is devil's workshop۔ خالی ذہن ہے نا تو پھر بندہ نیگیٹو سوچتا ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو۔ اور یہ جو ہم دنیا کا ہر وقت سوچتے رہتے ہیں نا، تو یہ ہمیں چیز لے بیٹھے گی۔ اللہ میں نے اتنا کلیئرلی بتایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون عمل کی دنیا میں سب سے زیادہ لاس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرما رہا ہے، کیا ہم تمہیں بتائیں عمل کی دنیا میں سب سے زیادہ لاس میں کون ہے؟ وہ لاس میں ہیں جو لوگوں، جن کی ساری ایفرٹ دنیا میں خرچ ہو گئی، دنیا میں خرچ ہوتی ہے، جن کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے وقف ہے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، بریکٹ میں ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن رکھو، یہی اصل میں کافر ہیں۔ اور کس لیول کے کافر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیول کے کہ میں ان کے لیے قیامت والے دن ترازو بھی نہیں اٹھانا گوارا کروں گا۔ ترازو تو اس کے لیے اٹھتی ہے نا جس کا دیکھا جائے بھائی نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے لیے ترازو بھی اٹھانا گوارا نہیں کروں گا۔ اور پھر فرماتا ہے یہ جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے وقف ہے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کا رجحان ہے وہ منع نہیں ہے، دنیا کمانا این رزق حلال ہے۔ نیکی دیکھیں نا، رزق حلال کمانا بڑی ضروری ہے، حرام نہیں کھانا ہوتا۔ لیکن یہ اس رزق حلال کے ساتھ ساتھ آخرت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور آخرت کا خیال آپ صرف اور صرف جب رکھ سکتے ہیں جب آپ صاحب ایمان ہو، صاحب یقین ہو۔ اور صاحب یقین جب ہو سکتے ہیں جب آپ کا یقین کو ریسیو کرنے کا آلہ کام کرتا ہو، یعنی دل۔ اگر ہمارا دل ڈسٹی ہے، ہماری یہ ڈسٹی ہو جاتی ہے، یہ سولر پلیٹس میں نان صاحب صاف کرتے ہیں جا کے، تو ورنہ وہ ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اس کی۔
یہ جو ہمارا آئینہ ہے دل، یہ اگر اس کی ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا تو اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ورنہ وہ ڈسٹ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ وہ رسٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر پرماننٹ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ گرو کرتی ہے نا، پھر وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں۔ لوہے کو ہم پینٹ کر دیتے ہیں نا تاکہ وہ رسٹ نہ لگ جائے۔ آپ نے دیکھا نا گیٹ کئی گل جاتے ہیں اگر پینٹ نہ کریں، وہ پانی سے رسٹ بن جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ سارا لوہا رسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ بھربھرا کا ختم، زیرو۔ تو اس کو کور کرنا پڑتا ہے پینٹ کے ساتھ تاکہ رسٹ نہ لگے۔ تو پروٹیکشن ہمیں اپنی چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے تو یہ جو آلہ ہے نا، یہ دل کا آلہ، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ وہ آلہ اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے آخرت کمانی ہے ساری۔ آپ کو کوئی بڑا زبردست ایک موبائل دے اور آپ سے کہے یار یہ موبائل ہے، ساری دنیا سے آپ کنیکٹڈ ہوں گے، ساری دنیا سے۔ آپ کا کوئی عزیز باہر رہتا ہے، اس سے بات کریں گے فری میں، ادھر بات کریں گے، اور آپ اس موبائل کو لے کے تو رکھ دیں الگ اور یوز ہی نہ کریں، تو پھر آپ بدقسمتی ہے آپ کی۔ آپ کو کوئی گاڑی کی چابی لا کے دے، گاڑی دے اور کہے بھئی پیٹرول اس کا فری ہے، ڈرائیور بھی کھڑا ہے باہر، آپ کہیں نہیں یار میں سائیکل تھی ٹھیک آپ گاڑی نہ یوز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل جو دیا ہے وہ ہر قسم کی آخرت کی بھلائی کے لیے دیا ہے، اور دنیا میں کیا بھلائی ہے اس میں کہ جب آپ دل کو اپنے صاف رکھتے ہیں اور اس کو پالش کرتے رہتے ہیں، جس طرح ڈیلی جوتے پالش کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح دل کو 5 وقت پالش کرتے رہیں نا، یہ پالش کا نظام ہے نماز کا، دل ہم چمکاتے رہیں صبح دوپہر شام، تو کیا ہوتا ہے پھر ہمیں قرآن شریف اور حدیث شریف کی باتیں سچ نظر آنے لگتی ہیں اس دل میں۔ جو بھی آپ سے کوئی بات کرے گا نا قرآن شریف کی، حدیث شریف کی، تو آپ ایک دم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ کا دل چمکا ہوا ہے۔ اگر آپ کا دل رسٹڈ ہے، ڈسٹڈ ہے، تو کہیں گے یار پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں، تو سارے اس طرح ہی کہتے ہیں۔ وہ بھائی وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا جو کہہ رہے ہیں، جو حدیث شریف میں لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اور جس طرح ایک ڈفر کو نہیں سمجھ میں آتا، میتھمیٹکس آپ سمجھا رہے ہیں نا، میں 60 کی کلاس ہوتی تھی ہماری، کئی ایسے ڈفر ہوتے تھے وہ پتہ نہیں لگتا تھا کیا میں کہہ رہا ہوں، اور جو سمجھدار ہوتے تھے وہ اچھے سوال کرتے تھے، تو وہ مائنڈ کے ڈفر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دل کے ڈفر ہوتے ہیں لوگ۔ تو اللہ میاں نے ڈفریسٹ کے بارے میں فرمایا کہ ہم وہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں پہ، جو ہماری باتوں کو لفٹ نہیں نہ کراتے، ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ تم نہیں نا میری بات پہ عمل کرنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے نا، اوکے گیٹ لاس، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین۔ سمن بکمن عمیٌ، نہ وہ گنگے بہرے اندھا کہا ہے اللہ میں نے، حالانکہ وہ دیکھے اندھے نہیں ہیں، مگر ان کو اندھا کیوں کہا قرآن شریف میں کہ دل اس آنکھوں سے تو دیکھ رہے، دل کے اندھے۔ اور دل کے اندھوں سے کیا مراد ہے؟ جس نے اپنے دل کو کلین، بالکل کلین اللہ میاں دیتا ہے۔ جب بندہ آتا ہے نا، روح پھونکتا ہے اللہ میاں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں بالکل انوسنٹ پیدا ہوتے ہیں، مگر اس پہ ڈسٹ پڑتی رہتی ہے اور ہم کیئر ہی نہیں کرتے۔ کوئی ہم نے ماسی نہیں رکھی ہوئی دل کے لیے کہ بھئی اس کو دل کو صاف ہی کر دے۔ گھر میں آپ دیکھیں نا، ایک ہفتہ بعد گھر آئے تو سارا گھر جو ہے ڈسٹی ہوتا ہے، دھونا پڑتا ہے اس کو۔ تو اللہ میاں نے یہ نظام ہمیں دیا ہے۔ اللہ میاں نے تو 50 دفعہ کہا تھا نماز پڑھو تاکہ دل بالکل پوتر ہو جائے، شیشے کی طرح چمکے ہر ایک کا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ نہیں پڑھ سکیں گے 50، 5 پہ پھر جا کے 5 سے بھی کہہ رہے تھے کم کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے اب جاتے ہوئے۔ تو یہ اللہ بھی نے نظام سیٹ کیا ہمارے لیے کہ اس سے تمہارا کلینسنگ ہوتی جائے گی، صبح دوپہر شام
آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، دل آپ کا صاف ہوتا رہے گا. آپ خود کہیں گے یار کل کو جب میں نماز شروع کی تھی تو جب میں نماز پڑھتا تھا، جب میں آتا تھا تو بڑی بے دلی سے آتا تھا، اب میں بھاگ بھاگ کے آتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا دل نمازوں کی برکت سے کلین ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کو کوئی نیک بات پتہ لگتی ہے، آپ ایک دم اس کو عمل میں لے آتے ہیں. مگر پہلے پتہ لگتی تھی تو آپ عمل میں نہیں لاتے تھے، آپ کو سستی محسوس ہوتی تھی، یا دل نہیں کرتا تھا، یا شیطان یہ ڈال دیتا تھا ایک ایک فرض ہے، اور جو فرض ہے وہ نہیں ادا کرنے. مگر کوئی ایکسٹرا چیز آپ بتائیں تو کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے. جس طرح حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد پہ زور دیں اور حقوق العباد دیکھیں تو وہ 0/0. داڑھی نہیں رکھنی کیونکہ داڑھی والے بندے ایسے ہوتے ویسے ہوتے ہیں، اور بغیر داڑھی والے نہیں ہوتے ویسے. داڑھی نہیں رکھنی. تو یہ شیطان کے دھوکے وسوسے. بہرحال دل کی بات میں کر رہا ہوں کہ دل جو ہے اس کو چمکا کے رکھنا ہے ہم نے اپنے لیے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. صبح دوپہر شام چمکا کے رکھنا ہے. ایک نماز اس کا ہے اور ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں استغفر اللہ. شروع میں نہیں ہوتا 24 گھنٹے ذکر، شروع میں ذکر کو دوا کے طور پہ لیا جاتا ہے تاکہ آپ کا دل کا علاج ہو جائے، اور بعد میں یہ غذا بن جاتا ہے. جب آپ کا دل جب آپ ہو جاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل کرتا ہے نا، تو روح جب آپ کی تکڑی ہونا شروع ہوتی ہے پھر آپ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. پھر یہ جان بن جاتا ہے آپ کا. پھر آپ کا لمحہ ایک نہیں گزرتا ذکر کے بغیر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تو وہ جب ایسی صورت جب آتی ہے پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں قرآن میں اللہ میاں نے کتنی کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. ہم کیوں نہیں اس چیز کو خیال میں رکھتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ہوں. کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کہ ادھر ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب. ہم کیوں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کو؟ صرف ایک وجہ سے کہ ہمارے پاس وہ جو آئینہ دیا تھا دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو وہ ڈسٹی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو دل کو صاف کرنا. جب ہم صاف کرتے ہیں جب ہمیں نظر آتا ہے تو ادھر اس دنیا میں کیا انعام ملتا ہے کہ آپ اطمینان مل جاتا ہے. آپ وہ اطمینان ملتا ہے جو بڑوں بڑوں کے پاس نہیں ہے. آپ کو عزتیں ملتی ہیں، آپ کو امید سے آپ رہتے ہیں ہر وقت کہ لو بھائی آج چل کل مروں یا آج مروں فرشتے میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. میں زندگی اس لیے مانگتا ہوں کہ اور نیکی کر لوں، اور اگر کل کو موت آتی ہے تو 100 بسم اللہ ہار لے کے کھڑے ہیں اگلے. لیکن یہ کیفیت جب آتی ہے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ. اور اگر دل صاف نہیں ہے، دل میلا ہے، گرد آلود ہے، تو وہ موت سے ڈرتا ہے بڑا بندہ، بڑا ڈرتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈرتا ہے بڑا، بہت زیادہ ڈرتا ہے. اور دنیا میں وہ لگا رہتا ہے، اسے سنتا ہی نہیں اس طرح کی بات. کہتے ہیں یار نہیں، نہ سنیں گے نہ کوئی پرابلم ہوگا. یہ جو کہہ رہا ہے یہ آپ پہ ہی ہوئے گا. تو یہ ہے کہ جناب دل اور اس کا ہمیں صاحب یقین، اگر آپ کو کوئی مل جائے صاحب یقین تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی صحبت سے آپ کے اندر یقین کے انوار آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک کیا ہے جی کہ ایک لمحہ بزرگوں کی خدمت میں آپ بیٹھے نا 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے. یعنی ہم اگر 100 سال مخلصانہ عبادت کرتے رہے، اس سے آپ خود اندازہ لائیں کتنا زبردست ایفیکٹ ہوگا. لیکن ایک اللہ والے کے پاس آپ بیٹھے تو وہ اس کے بیٹری سے جو ایفیکٹ ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل کھل جاتا ہے ایک دم. وہ جو ہے 100 سال آپ اس کی ڈسٹنگ کر رہے ہیں، چمکا رہے ہیں اس کو، وہ ان کے پاس ایک دم کھل جاتا ہے.
مگر کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اس لیے ڈسٹ ہر وقت دوبارہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے وہ آنا جانا اگر رکھیں بزرگوں کے پاس تو وہ کلین ہوتا رہتا ہے، اور جب بزرگ نہیں ہوتے تو اللہ اللہ کریں، پلس مسجد میں آئے جائیں. دیکھیں آج نہیں تو کل وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے جگہ جگہ قرآن شریف میں فرمایا، جیسے ہی بندہ لینڈ کرے گا میرے پاس کہے گا فرض ہے نا مجھے واپس بھیج دے، اب میں نہیں کروں گا، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پھر تو اللہ نے کہے گا نہیں اب تو ختم ہو گئی بات، کہانی ختم. تمہیں قرآن شریف بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مختلف موقعوں پہ مختلف لوگ کو ٹکرے تمہیں، کیا تمہیں نہیں پتہ لگ گیا تھا؟ تم تو بڑے سمجھدار تھے، دنیا کے معاملوں میں تو بڑے اچھے تھے تم، تو آخرت کے معاملے میں تم نے کیوں نہیں لفٹ کرائی ہمیں؟ تو اب ٹھیک ہے، پھر موت کرو، بھگتو. مگر جس نے دل کو اپنے صاف کر لیا، قد افلاح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا. جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر فلاح، وقد خاب من دساہا، ادروائز پھڑیا گیا. تو اس لیے ہمیں اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، دل کی صفائی کو ایزی نہ لیں اور آپشنل نہ لیں. یہ میری انتہائی مخلصانہ رائے ہے، یہ رائے میری نہیں ہے، یہ حق ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ حق ہے کہ دل کو ایزی نہ لیں اور آپشنل نہ لیں. دل کی صفائی کو کمپلسری لیں، کمپلسری کوشچن ہے یہ، اپنے دل کو پاک صاف کرنا، پاک صاف رکھنا اس کو، اور یہ چاروں انپٹس کو پہ نظر رکھنا، زبان، آنکھ، کان اور سوچ، چاروں پہ نظر رکھنا ہر وقت. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چپکے، یا اللہ پاک میری مدد فرما، تو اگر مدد فرمائے گا تو میں ان سے لڑ سکوں گا، ان قوتوں سے. یہ تو 4 ہے، 5ویں شیطان ہے، اور 6ٹھی یہ نفس ہے جو ابھارتا ہے برائی پہ. پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، پھر اس طرف جاتے ہیں، پتہ ہے برائی ہے، پھر ادھر جاتے ہیں. اور ایک ون فائن مارننگ پتہ لگے گا کہ اب جانا چاہ رہے ہیں مگر جا نہیں پا رہے. تو برائی کو ایک دم چھوڑ دینا چاہیے اور نیکی کی طرف جانا چاہیے، اور یہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ کا اہتمام کریں. آئی ٹیل یو، یہی موقع ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح بچے کا امتحان ہو، کل امتحان ہو اور آج وہ اپنے بیٹھا ہے گھومتا پھر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے بچے کو؟ یہی کہیں گے نا، یار تیاری کر لے، کل پیپر ہے تیرا، یہی نہیں کہیں گے. اب یہ ساروں کو پتہ ہے کہ کل ہم نے آج نہیں تو کل اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ انہیں بھگتنا ہے. تو اگر کوئی یہ بتا دے کسی کو کہ یہ معاملہ اس طرح ہے تو پھر اس کو سیریس لینا چاہیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.